العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ جل جلالہ کا شکر و احسان کہ اس نے یہ لمحات ہمیں عطا کیے جس میں ہم اپنی بساط صلاحیت اور استعداد کے مطابق اللہ عز و جل کے کلام پاک کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ صحیح انداز سے سننے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان کے اعمال اللہ کے حضور جو قبول ہوتے ہیں یا درست قرار پاتے ہیں، ایک اعمال جو ہم کرتے ہیں اپنے انداز اور اپنے علم کے مطابق ہم اس کو صحیح اور درست کہتے ہیں کہ میں نے یہ ٹھیک عمل کیا، اچھا عمل کیا، بہتر عمل کیا۔ یہ بہتر اور ٹھیک کا جو ہم ٹائٹل یا لیبل لگاتے ہیں اپنے عمل کے ساتھ، یہ ہماری اپنی ایک ذاتی رائے ہوتی ہے، ایک ذاتی سوچ ہوتی ہے۔ اصلاً ہمارا کوئی بھی عمل بارگاہ الہی میں اس وقت مقبول و منظور ہوتا ہے جب اچھے ارادے اور اچھی نیت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حدیث جس کو امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہو اور امام مسلم نے بھی ذکر کیا ہو۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ایک شخص نے حضور سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل، ایک شخص کے بارے میں حضور سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ایک شخص ہے یقاتل شجاعتاً یا شجاعتاً، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں جو شخص جہاد کر رہا ہوگا، قتال کر رہا ہوگا، وہ اپنے وقت کی قربانی بھی دے رہا ہوگا، اپنے جسم کی قربانی بھی دے رہا ہوگا، اپنی بساط کے مطابق اپنے مال کی قربانی بھی دے رہا ہوگا، گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ اس راہ میں نکلا ہوگا۔ گھر میں بیٹھ کے تو جہاد ہونے سے رہا، جب فرض ہو جائے تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ مختلف لوگ قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مختلف لوگ دشمن سے لڑتے ہیں اسلام کا نام لے کر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یا رسول اللہ ایک شخص ہے وہ جنگ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، شجاعتاً اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی بہادری کے قصے سنائیں، اس کی بہادری پر داد دیں، واہ واہ کریں۔ کیا کریں؟ واہ واہ کریں۔ اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے وہ قتال کرتا ہے، لڑتا ہے۔ کوئی شخص اس ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا، پھر کہا کہ وہی کوئی شخص یقاتل حمیتاً، اور کہا کہ کوئی شخص لڑ رہا ہے، جگڑ رہا ہے، اپنے وقت کی قربانی دے رہا ہے، اپنے مال کی قربانی دے رہا ہے، جان کی قربانی دے رہا ہے، اس لیے غیرت کے نام پر، خاندانی غیرت، ایک ہوتا ہے اسلامی غیرت، ایک ہوتا ہے خاندانی غیرت، ٹھیک ہے۔ اسلامی غیرت کا مطلب یہ ہے کہ جن جگہوں پہ اسلام نے کہا ہے کہ تم سختی کرو، اس وقت وہاں سختی کرنا یہ غیرت کا اظہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث سن لیں پھر اس کے بعد یہ بیان کرتا ہوں کہ حرم اللہ علیہم الجنہ، تین بندے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ وہ غیرت کا لفظ آ رہا تھا اس پر بات کر رہا ہوں۔ تین بندے ایسے ہیں جن پر رب کریم نے جنت کو حرام کر دیا ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، رب کو اتنے ناپسندیدہ ہے وہ۔ کہا پہلا بندہ کون سا؟ کہا مدمن الخمر، شراب پینے کا عادی بندہ، شرابی، عادی شراب پینے والا۔
اگر توبہ کے بغیر مر گیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ دوسرا فرمایا العاق، دوسرا کون ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ کیا ہے؟ ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا تو اللہ کی محبت کیسے اس کو حاصل ہو سکتی ہے؟ ایسی بات ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ ہے، مقام رضا کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر رب کا دیدار ہوگا، رب کی نعمتیں اپنے اچھے اور اعلیٰ انداز سے انسان کو دی جائیں گی۔ کہا کہ دوسرا شخص وہ ہے جس پر رب کریم نے جنت کو حرام کر دیا، العاق، وہ کیا ہے؟ والدین کا نافرمان، والدین کا۔ تیسرا شخص حضور نے فرمایا کہ جس پر رب کریم نے جنت کو حرام کر دیا ہے، فرمایا الدیوس، وہ کیا ہے؟ دیوس۔ اب دیوس کا لفظ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیوس سے مراد وہ بغیرت شخص ہے جو اپنے گھر کے اندر، اپنے ارد گرد، اپنے ماتحت افراد کے اندر یا اپنے گھر کے اندر بے حیائی کے کام ہوتا ہوا دیکھے اور اس پر بھی اس کو کوئی فرق نہ پڑے، اس پر بھی اس کو کوئی، اس کے کانوں کو جوں تک نہ رینگے، اس کے سامنے اس کے گھر کے افراد یا اس کی بیوی یا اس کی بہن یا اس کی بیٹی بے پردہ پھر رہی ہو یا غیر شرعی کام کر رہی ہو یا گھر والے غیر شرعی کام کر رہے ہوں، ڈانٹنے منع کرنے کے بجائے کہ کرنے دو، بغیرتی کو برداشت کرنے والا، بغیرتی کو برداشت کرنے والا، کہا وہ شخص بھی کیا ہے؟ دیوس ہے۔ بغیرت شخص، کہا دیوس بندہ وہ ہوتا ہے جس کو اپنے گھر میں جو بغیرتی ہو رہی ہو، اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہو اور اس کی بیوی یا اس کی اولاد میں سے کوئی کر رہا ہو اور اس پر روکنے کے بجائے، ٹوکنے کے بجائے، اگلا عمل کرے نہ کرے وہ الگ مسئلہ، جتنا اس کا دائرہ کار ہے، روکنے ٹوکنے منع کرنے کے بجائے کہا کرنے دو۔ شادی ایک بار ہوتی ہے، خوشی تو ایک بار ہی ملتی ہے، مطلب ایک بار بغیرت بن جاؤ، اس کا مطلب تو یہ ہوگا اللہ کے ساتھ مقابلے میں آ جاؤ۔ شیخ معروف کرخی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو رب کے مقابلے میں آیا وہ ذلیل ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے بندہ گناہ کرے، غلطی ہو گئی، گناہ کر نادم ہے، یہ مقابلے میں نہیں ہے، عاجزی کا اظہار ہے، اللہ معاف کر دے گا اس کو۔ ایک وہ جو ڈٹائی سے کر رہا ہے، ایک بار تو وقت ملتا ہے، خوشی ایک بار تو ہوتی ہے، رب کی کیا، رب کے حکم کی مجھے کیا پرواہ، یہ مقابلے میں آ گیا۔ رب کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ ذلیل ہی ہوتا ہے، یہ مقابلہ ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ مقابلہ ہے۔ گناہ کرتے ہوئے ندامت کا اظہار کرنا یہ مقابلہ نہیں ہے، یہ عاجزی ہے، یہ ندامت ہے، رب معاف کر دے گا۔ لیکن گناہ کرتے ہوئے اس کو جسٹیفائی کرنا یا اس کی تعویل اس طرح پیش کرنا جس طرح لوگ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا بندہ وہ ہے، دیوس بندہ ہے کہ جو اپنے گھر کے اندر بغیرتی کو دیکھے اور اس پر اس کو کوئی فرق نہ پڑے، اس کو روکنے ٹوکنے کی وہ بات نہ کرے، تو کہا کہ ایسے شخص پر بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ شرعی پردہ ہے، شرعی پردہ یہ ہے کہ جب لڑکی جوان ہو جائے تو اس کے صرف سگے بھائی باپ ان سے وہ اس کا پردہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ان سے ہلکی پھلکی جو کام کی بات کر سکتی ہے۔ چچا زاد بھائی سے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اس سے فری فرینڈ شپ کرے، چچا زاد بھائی جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے فری دوستی نہیں ہو سکتی۔ سلام دعا اپنی جگہ ہے، وہ بھائی سمجھ کے اس کے ساتھ اس سگے بھائی کی طرح کا برتاؤ کرنا، یہ گھر والے دیکھ بھی رہے ہوں تو یہ بغیرتی کہلاتی ہے۔ یہ کیا کہلاتی ہے؟ بغیرتی کہلاتی ہے۔ گھر آنکھوں کے سامنے اگر بے پردگی کا کام ہو رہا ہو اور آپ آنکھیں بند کر دیں کبوتر کی طرح، کبوتر کو جب بجلی کھانے آتی ہے تو آنکھیں بند کر دیتا ہے کہ میں نے بلی کو نہیں دیکھا، تو اس کی آنکھیں بند کر دینے سے کیا وہ بچ جائے گا؟ نہیں، جس کی جتنی ذمہ داری اس سے اتنا پوچھا جائے گا، اس سے اتنا پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کے گھر والے آپ کی نہیں سنتے تو آپ کا فرض تو بنتا ہے کہ آپ اس کو روکیں ٹوکیں جتنا آپ کا دائرہ کار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی نہیں سنتے وہ الگ مسئلہ ہے،
لیکن آپ کا اطلاع دینا، روکنا، ٹوکنا، منع کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ برائی سے روکنے کے 3 درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ پہلا درجہ تو اس کا ہے جس کو اللہ نے طاقت، قوت اور اختیار دیا، جس طرح باپ کی چھوٹی اولاد ہوتی ہے۔ کہ تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو روک سکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، پہلا درجہ ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے اس کو روک ٹوک کا معاملہ کرے، سمجھائے بجھائے۔ دوست احباب کے ساتھ یہ تعلق ہوتا ہے، دوست برائی کر رہا ہو، بڑا بھائی برائی کر رہا ہو، یا ہم عمر بچہ برائی کر رہا ہو، یا والد کا بالغ بچہ برائی کر رہا ہو، تو والد اس کو مارے گا نہیں، سمجھا دے گا، اپنی ذمہ داری پوری کر دے گا۔ اگر وہ نہیں سنتا، وہ جانے اور اس کا رب جانے، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ بلوغت تک، بالغ سے نیچے تک تو باپ جواب دے اپنے بچے کے ہر معاملے کا۔ بالغ ہونے کے بعد والد کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے سمجھائے۔ اگر بچہ نہیں سنتا، باپ نے پوری کوشش کر لی، تو اب باپ اپنی طرف سے اس کو سمجھاتا بجھاتا رہے، اس کے لیے دعائیں کرتا رہے، لیکن وہ اس کی برائی کا ذمہ باپ پر نہیں ہوگا۔ باپ پر اگر خود ملوث ہے پھر تو ہوگا۔ وَلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کہا تیسرا درجہ برائی کو دیکھنے کے بعد انسان یا مومن کا جو عمل یا رد عمل ہوگا وہ یہ ہے کہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے ضرور سمجھائے۔ زبان سے بھی اگر سمجھا نہیں سکتا کہ برائی کرنے والا یا برے کام کرنے والا بڑا ہے یا دور کا ہے، تو کہا کہ اپنے دل میں برا جانے، اپنے دل میں کیا جانے؟ برا جانے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اب تو خود تماشا لگ جاتا ہے، کہیں غلط ہو رہا ہے، روکنے کے بجائے، ٹوکنے کے بجائے خود اس میں شامل ہو جاتے ہیں، خود کیا ہو جاتے ہیں؟ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ سب سے نچلا درجہ کیا ہے کہ دل میں کیا جانے؟ برا جانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص قتال کرتا ہے، جنگ کرتا ہے اس لیے کہ لوگ اس کی بہادری کا چرچا کریں، دوسرا شخص قتال اور جہاد کرتا ہے اس لیے کہ غیرت کے نام پر، کہ خاندان کی غیرت، برادری کی غیرت، تو کہا تیسرا شخص وہ قتال کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، یقاتل الریان، دکھاوے کے لیے، شوشہ کے لیے۔ تو سوال ہوا یا رسول اللہ ایُّ ذالک فی سبیل اللہ، میدان جنگ میں تو تینوں ایک ہی قسم، تینوں نے تلوار پکڑی ہے، تینوں دشمن پر حملہ آور ہیں، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں کہلائے گا؟ کس کو شہادت کا اعلیٰ مرتبہ ملے گا کہ جس کے خون کے قطرہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کو اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہی کہلائے گا کہ جس کے دل میں نیت اللہ کی ہو، جس کے دل میں نیت کس کی ہو؟ رب کے دین کی سربلندی کی ہو، نہ شجاعت کی ہو، نہ دکھاوے کی ہو، نہ ریاکاری کی ہو، نہ ہی کوئی دوسری غیرت شیرت ہو۔ تو کہا کہ جس کے دل کے اندر یہ نیت ہو کہ رب کا نام اونچا ہو، رب کا دین اونچا ہو، رب کے دین کی سربلندی ہو، کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں کہلائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث مقدسہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، دیکھو تم سب اللہ کے پیدا کردے ہو، تم میں کوئی چھوٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کسی کا لمبا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ نے بنایا ہے، یہ کوئی وجہ امتیاز نہیں، یہ کوئی بڑے پن کی بات نہیں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا موٹا ہے، کتنا طاقتور ہے، کالا ہے، سفید ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، یہ رب کی بنائی ہوئی تخلیق ہے۔ رب نے جس کو بہتر سمجھا اس کو ویسے بنا دیا، جس کو بہتر سمجھا اس کو مرد بنا دیا، جس کو بہتر سمجھا اس کو عورت بنا دیا، جس کو بہتر سمجھا اس کو جانور بنا دیا، کسی کو چھوٹا بنایا، کس قوم کس قبیلے میں کسی کو بنایا۔ کہا یہ رب نے اپنے اختیار سے بنایا ہے، یہ کوئی وجہ امتیاز نہیں ہے، یہ کوئی فرق کی وجہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کی بناوٹ نہیں دیکھتا، وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتا، ساری آنکھیں اس نے بنائی ہیں وہ اچھی ہیں، وہ تمہاری صورت نہیں دیکھتا، ساری صورتیں اس نے بنائی ہیں اس کے نزدیک وہ اچھی ہیں، اس کے نزدیک وہ تمہارے جسم کی چال ڈھال نہیں دیکھتا، ساری چال ڈھال اسی نے بنائی ہے، اس کے نزدیک وہ
خوبصورت اور اچھی ہے۔ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے ہر انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اب اس کی اپنی مرضی، بظاہر وہ اپنے آپ کو بدصورت سمجھے، برا سمجھے، چھوٹا سمجھے۔ کہا کہ تمہارے جو قبائل وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہاری جو میں نے تمہارے اندر خاندان کی تقسیم رکھی، برادری کی تقسیم رکھی، اللہ فرماتا ہے وہ اس لیے رکھی ہے کہ تم ایک دوسرے کا تعارف کراؤ، باقی اوپر نیچے ایک دوسرے کی توہین کرنا، رب فرماتا ہے یہ تمہارا اپنا اختیار ہے، تم نے خود یہ تخلیق کیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جہاں تک تقوی کا تعلق ہے، پیار عزت والے بندے کا تعلق ہے کہ کون عزت والا ہے، کون تقوی والا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، معزز، مکرم وہ ہے جس کا دل متقی ہے، جس کا کیا ہے؟ دل متقی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا ولا الی صورکم، نہ رب تمہاری تصویر صورتوں کو دیکھتا ہے، ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو دیکھتا ہے کہ تم نے کیا عمل کیا، کس نیت کے ساتھ کیا، کیا عمل کیا، کس نیت کے ساتھ کیا۔ نیت اچھی، عمل تھوڑا بھی ہو، رب کے حضور قبول ہے۔ نیت بری، عمل زیادہ بھی ہو، رب کے حضور وہ قبول نہیں، رب کے حضور وہ قبول نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن نیت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب نیت کا حسن کس طرح پیدا ہوگا، ارادے کا حسن کس طرح پیدا ہوگا؟ ذکر اللہ کی کثرت سے۔ کس طرح پیدا ہوگا؟ فکر سے، مراقبے سے، محاسبے سے۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ کہیں کہ ایک تو غیر اختیاری چیز ہے، بعض اوقات ہم ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں، دل میں خیال آ جاتا ہے ریاکاری کا، آ جاتا ہے۔ آنا اور چیز ہے، لانا اور چیز ہے۔ آنا برا نہیں ہے، خیال آنا آئے گا، دل کا کام، ذہن کا کام ہی سوچنا ہوتا ہے، کروڑوں خیال آتے ہیں۔ آنا برا نہیں ہے، لانا برا ہے۔ خیال آیا، اگر آپ نے اسے اگنور کر دیا، اس سے اعراض کر دیا، درگزر کر دیا، آپ استغفار پڑھنے لگ گئے، آپ نے اپنے آپ کو ذکر میں مشغول کر دیا، وہ خیال چلا جائے گا، وہ خیال چلا جائے گا۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے، خیال آتا ہے تو جانے ہم نہیں دیتے اس کو، جانے ہم کہتے ہیں آ گیا تو مرچی مسائل لگا کے اس کو، مثال کے طور پہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں خیال آیا کہ بھئی میں نے تو آج اپنے دوست سے ملنے جانا ہے، خیال آیا، آ گیا نا خیال، شیطان نے ڈال دیا، وسوسہ ایک ڈالا، یا نفس نے وسوسہ ڈالا کہ تم نے اپنے نماز کے بعد دوست سے ملنے جانا ہے۔ آنے کے بعد یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم دوبارہ نماز کی طرف توجہ کرتے تو خیال چلا جاتا، لیکن ہم پھر آگے کیا لگاتے ہیں، کس طرح جانا ہے، جلدی جانا ہے، کیوں جانا ہے، جلدی نماز پڑھ، یہ پھر ہم اس خیال کے ساتھ مزید اس کے پر پرزے لگا رہے ہیں، اس ٹینی پر ہم کیا لگا رہے ہیں، پتے اور اس کے پھول لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہا خیال آنا اور چیز ہے، لانا اور چیز ہے۔ آتا ہے اس میں اختیار نہیں ہے، لیکن خیال کو پکڑ لینا، اس پر مزید سوچ بچائے شروع کر دینا، یہ کیا ہے، انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ انسان کے شیطان خیال دیتا ہے، وہ آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ وہی سوچیں جو وہ سوچوانا چاہ رہا ہے، بلکہ آپ پر خود سوچنا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن نیت کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن نیت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ، تابعی ہیں، حدیث کی مرویات بھی آپ سے ہیں، انس بن مالک، عبداللہ بن عمر سے آپ روایت بھی کرتے ہیں، صوفیہ میں آپ کا بڑا نام ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ دل کی سختی کس طرح دور ہوگی، دنیا کی محبت دل سے کس طرح نکلے گی؟ تو آپ نے کہا دو کام کرو، ایک تو یہ رب کی محبت بسانا شروع کر دو، دوسرا یہ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کہا یہ دو کام کر دو، تمہارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیا پیدا ہو جائے گی۔ سید معروف کرخی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا حضرت آپ اس مقام و اس درجے تک کیسے پہنچے کہ امام احمد بن حنبل حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، فقہ حنبلی کے بانی، امام یحییٰ بن معین علم اسماء و رجال کے بہت بڑے امام ہیں، آپ ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے معروف کرخی کی۔ ایک دن آپ سیدنا معروف کرخی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو امام احمد بن حنبل نے کہا ان سے سوال نہ کرنا، ان سے سوال نہ کرنا۔ یحییٰ بن معین نے کہا
کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، دل چاہ رہا ہے کہ ان سے میں سوال کروں۔ تو آپ نے کہا کر لو۔ تو امام یحییٰ بن معین نے معروف کرخی سے سوال کیا کہ حضرت یہ جو نماز میں سجدہ سہو لازم آتا ہے کیوں؟ اب اس کا سیدھا سا جواب یہ تھا کہ انسان واجب چھوٹ جائے اس سے تو اس واجب کی تکمیل کے لیے، واجب کی کمی پیشی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ صوفی تھے تو آپ نے آگے کی بات کی، آپ نے کہا یہ سزا ہے اس دل کی کہ جو نماز میں ہو کے بھی رب سے غافل رہا۔ بولا بھول گیا نا واجبات، کہا یہ سجدہ سہو تو سزا ہے، کام صوفیاء کے نزدیک یہ سجدہ سہو تو سزا ہے اس دل کے لیے جو نماز میں ہوتے ہوئے رب کے حضور کھڑا بھی ہو اور پھر اسے بھول جائے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ آپ اس راہ میں کیسے آئے؟ تو آپ نے کہا کہ میرا خاندان، میرے باپ دادا عیسائی تھے۔ کون تھے؟ عیسائی تھے۔ میں چھوٹا سا تھا، میرے دوست جو مسلمان بچے تھے ان کے ساتھ میں کھیلا کودا کرتا تھا، وہ کلمہ پڑھتے، وہ قرآن پڑھتے، میں ان کے ساتھ پڑھتا رہتا، جو کچھ وہ اسلامی کرتے میں ان کے ساتھ پڑھتا رہتا، کلمہ پڑھتا رہتا، درود شریف جو کچھ بھی وہ پڑھتے میں ان کے ساتھ پڑھتا رہتا۔ پڑھنے کے بعد جب گھر آتا تو گھر میں شور شروع کر دیتا، گھر میں قرآن کی تلاوتیں شروع کر دیتا۔ بچہ ہے چھوٹا سو کیا پتا، تو میرے گھر والے بڑے مجھ سے تنگ ہوتے، وہ تھے تو عیسائی، کہا یہ عجیب بچہ ہے، ہم اس کو منع کرتے ہیں ایسا نہ کر، بھلے باہر کھیلتا ہو، لیکن کہا کہ مسلمان بچوں کے ساتھ نماز پڑھنا، ذکر و اذکار جو وہ کرتے، جو ان کو سکھایا جاتا، میں بھی سیکھ لیتا تھا۔ تو کہا جب میں نے تھوڑا ہوش سنبھالا، جب بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو اس کو مدرسے لے آتے ہیں کہ ایک بات آسا سیکھے، تو میرے والد نے کہا کہ اس کو پادری کے پاس لے جاتے ہیں، اپنے عیسائی پادری کے پاس، تاکہ یہ اپنے دین کی مبادیات، بنیادی باتیں سیکھے، عیسائیت کے بارے میں اس کی معلومات ہوں، تاکہ یہ جو اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے یہ چیزیں چلی جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس پادری کے پاس بٹھایا گیا تو پادری نے کہا، عیسائی جو پادری سے مراد عیسائیوں کا جو عالم ہوتا ہے، مولوی ہوتے ہیں، اس کو پادری یا پریسٹ کہتے ہیں وہ، تو پادری نے کہا بیٹا تم ہو؟ اس نے کہا تمہارے والد بھی ہیں؟ کہا ہاں۔ تمہاری والدہ بھی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کتنے ہو؟ انہوں نے کہا 3 بنیں گے، چھوٹے بچوں کو پتا ہوتا۔ کہا تمہارے والد، تمہاری والدہ 3 ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں 3 ہیں۔ کہا اس طرح خدا بھی 3 ہیں، اس طرح کہو کہ خدا بھی 3 ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی تو میرے دل نے کہا کہ خدا 3 نہیں ہے، خدا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہا میری زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں، میں نے کہا نہیں، اس نے کہا بولو خدا 3 ہے۔ تو کہا کہ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹ گئے، قرآن کی کچھ آیتیں میرے سامنے آئی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ میں نے کہا نہیں، خدا تو ایک ہی ہے، تیرا اور میرا خدا ایک ہی ہے۔ تو کہتا رہا کہ خدا 3 ہے۔ تو نے کہا کہ لا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم، قرآن کی یہ آیت لقد قال الذین کفروا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اس طرح کی آیتیں قرآن کی جو توحید کے متعلقہ تھی، جو اللہ کی 3 ہونے کی نفی کر رہی تھی، تو میں نے اس کے سامنے وہ پڑھی، تو اس نے جب میرے منہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی شان سنی، قرآن کی آیتیں سنی، رب کی وحدانیت کا سنا، وہ 3 بولتا، میں کہتا لا الہ الا اللہ، میں کہتا ایک ہے، تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ جب مارنا شروع کر دیا میرے والدین آئے، ان کو بتایا، میں نے کہا اور مارو۔ جب مارنے کے بعد جب میں نہیں سدھرا، میں ایک ہی بات کر رہا تھا کہ رب ایک ہی ہے 3 نہیں، رب ایک ہی، چھوٹا سا بچہ، رب ایک ہی ہے 3 نہیں۔ حجابات اٹھ چکے تھے، وہ قرآن کی آیتیں ان کے سامنے تھی، جو مسلمان بچوں کے ساتھ جو کچھ سیکھا ان کی زبان پر جاری ہو چکا تھا، شعوری طور پر، مشاہداتی طور پر اللہ کی وحدانیت پر یقین حاصل کر چکے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ انہیں میرے باپ نے کہا کہ اس کو جیل میں ڈال دو، کوٹری میں بند کر دو اس کو، اور اس کو جو ہے کھانے کے لیے 1 روٹی روزانہ اور 1 گلاس پانی کا دیتے رہو۔ کہا مجھے وہ کوٹری میں ڈال دیا، روزانہ 1 روٹی اور پانی دیتے، میں پیتا ہی نہیں، نہ کھاتا۔ میری والدہ نے رو رو کے بولا کہ اس کو لے آؤ، چلو ہم سمجھائیں گے، کچھ کریں گے، اس کو ہم سمجھائیں گے کہ بھئی ایسی حرکت نہ کرے، یہ رب کے اپنے عقیدہ نہ چھوڑے۔ تو باپ نے جب اس کو باہر لے کے آیا تو کہا کہ بیٹا تم نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں، تم اپنے آپ پر اتنی مشقتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ابا جان کچھ بھی ہو جائے، جو تم چاہتے ہو وہی نہیں ہو سکتا، جو تم چاہتے ہو
نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے گھر بار چھوڑا، آپ نے کہا کہ میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو میرے ہاتھ پر مسلمان کرے۔ یہ کہہ کے نکل گئے، علم کی طلب میں نکل گئے، دوسرے جگہوں پہ نکل گئے۔ کچھ عرصے بعد جب آپ کے گھر والے آپ کی یاد میں بڑے مشتاق رہے، کہتے ہیں کہ جب آپ واپسی آئے تو آپ نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ کے والدین ویسے ہی آپ کے انتظار میں تھے۔ رب کریم نے ان کی دعاؤں کے صدقے ان کی دل کو اسلام کی طرف مائل کر ہی دیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹایا، پیچھے سے باپ نے پوچھا کون ہے؟ تو آپ نے کہا معروف ہوں۔ کون ہوں؟ معروف ہوں۔ آپ کا معروف والد کا نام مبارک تھا، آپ کی کنیت ابو محفوظ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا جب دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون ہے؟ کہا معروف ہوں۔ کہا کس دین پر ہوں؟ آپ نے کہا کہ میں اسی دین پر ہوں جس پر تمہیں چھوڑ کر گیا تھا، میں مسلمان ہی ہوں۔ تو کہا جب گھر میں داخل ہوئے، آپ کے والدین آپ کو دیکھ کے آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ آپ کے ہاتھ پر کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر آپ کے والدین کو کیا کیا؟ مسلمان کیا۔ آپ وقت کی بڑی عظیم شخصیت تھے، بڑے بڑے علماء صوفیاء آپ کی سنگت اختیار کرتے، آپ سے سیکھتے۔ اس طرح جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے عظیم الشان تصوف کے ایک بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج کے موقع پر تھا تو مجھے پیاس لگی۔ کیا لگی؟ پیاس لگی۔ سیرا میں تھا تو ایک کنواں تھا، تو کنویں کے پاس گیا، دیکھا کہ پانی بالکل نیچے ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک حبشی شخص آیا، کالا سا، اور اس نے حبشہ کا رہنے والا تھا۔ وہ آیا اور اس نے آ کے پانی کی طرف دیکھا، اس کے پاس رسی اور ڈول دونوں تھا، لیکن رسی اور ڈول کی حد پانی تک نہیں پہنچتی تھی۔ تو اس نے رسی ڈول ڈالا، پانی نہیں نکلا۔ تو اس نے کہا کہ اگر پانی نہ نکلا، خدا کی قسم اگر پانی نہ نکلا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ میں اس سے کیا ہو جاؤں گا؟ ناراض ہو جاؤں گا۔ جنید بغدادی اس کی حرکت کو دیکھتے رہے کہ کس کو کہہ رہا ہے، کس سے ناراض ہو رہا ہے۔ بظاہر تو یہ اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ سے کون روٹھ سکتا ہے، اللہ سے کون ناراض ہو سکتا ہے۔ یہ بات کرنی تھی، پانی جو بالکل کنویں کی تہ میں تھا اوپر آ گیا۔ اس نے پانی پیا، پانی پی کر جانے لگا تو آپ نے پکڑ لیا۔ جنید بغدادی نے کہا یہ چلو تیری کرامت تھی، لیکن یہ پہلے تو نے جو بات کی ہے کہ اگر خدا کی قسم اگر پانی اوپر نہ آیا تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا، سخت ناراض ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے اس شخص نے کہا، اس حبشہ کے شخص نے کہا کہ حضرت بات سنیں، آپ اس کو غلط معنوں میں نہ لینا۔ میں نے جو یہ کہا تھا کہ اگر پانی اوپر نہ آیا تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا، میں نے اپنے نفس کو کہا تھا۔ کس کو کہا تھا؟ اپنے آپ کو کہا تھا کہ دل اگر یہ پانی اوپر نہ آیا کہ میں تجھ سے اتنا ناراض ہو جاؤں گا کہ کبھی تجھے پلاؤں گا نہیں۔ تو رب نے میری نیت کو دیکھا کہ وہ صحیح تھی، درست تھی۔ میں نے دل کو دل سے کہا تھا، میری نیت اچھی تھی، ستھری تھی۔ میں نے دو نمبر طریقے سے نہیں کہا، جو میں کہہ رہا تھا دل اس پر گواہ بھی تھا، ویسا میں کرتا بھی۔ کہا جب رب نے میری نیت کو اچھا دیکھا، پانی اوپر لے آیا۔ کہا میں نے اپنے نفس کو کہا تھا۔ میں نے کس کو کہا تھا؟ اپنے نفس کو کہا تھا کہ اگر پانی اوپر نہ آیا تو میں تجھ سے کیا ہوں؟ سخت ناراض ہوں گا۔ کہا رب نے میری نیت کو دیکھا کہ یہ ٹھیک ہے، درست ہے، سچی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس نیت کی لاج نہ کی اور پانی کیا آ گیا؟ اوپر آ گیا، جو آپ اور میں پی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن نیت کی توفیق نصیب فرمائے، نیت کی درستگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ نیت کی درستگی کس طرح ہوگی؟ ذکر و اذکار سے ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے ہوگی۔ نیت کی درستگی کس طرح ہوگی؟ فضول چیزوں کو چھوڑنے سے ہوگی۔ نیت کی درستگی اللہ تعالیٰ کی حضور التجا کرنے سے ہوگی، رب کی حضور مانگنے سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کی صحبت نصیب فرمائے، ہم سب کی تقصیرات کو معاف فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔